کل درود شریف پڑھنے کا ایک عمل میں نے بتایا تھا، تو جن جن ساتھیوں نے رات پڑھا ہے وہ اب آگے یہ آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھا آگے سے 9 10 آپ پڑھتے 10 ساتھیوں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا تھا اور کل کس نے درود شریف پڑھا تھا رات؟ آپ نے پڑھا تھا اور کون ہے 12 ساتھی، اس کا نام ہی درود شفا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ ہے کہ کسی بھی مرض کا کوئی مریض ہو، سر میں درد ہے، بخار ہے، اس طریقے سے گلا زکام ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، معدے کی تکلیف ہے، کسی بھی اول آخر 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے۔ وہ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو مناسب ہے، لیکن ابتدا انتہا میں درود یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر اسے کوئی درد ہے، سر میں درد ہے تو اس کے ہاتھ پہ سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، داڑھ میں درد ہے تو اسے کہیں اپنی داڑھ پہ ہاتھ رکھے اور آپ پڑھ کے پھونک مار دیں اور اسے کہیں تھوکے، فوراً اس کا درد ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے اگر پیٹ میں درد ہے، جیسے کم سن بچے ہوتے ہیں تو اس کے جسم پہ یوں ہاتھ پھیریں، یا یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے اس کو وہ پانی پلائیں، اور اگر کوئی عورت ہے اور اس کو یہ درد ہے تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اسے کہیں وہ عورت وہاں ہاتھ رکھے، اور پھر آپ یہ درود شریف اول آخر 3 دفعہ درمیان میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کریں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ ہر بیماری کے لیے، ہر درد کے لیے، ہر کام کے لیے یہ بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، چونکہ آپ اس کی زکوٰۃ دے چکے ہیں، یعنی اس کا جو عدد متعین ہے اسے پڑھ چکے ہیں، اب اس کے آپ عامل بن گئے ہیں۔ جس وقت ضرورت پڑے، آپ کو اپنی کوئی تکلیف ہے، خود کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، کوئی درد ہے، بخار ہے، بے چینی ہے، تو خود بھی اپنے لیے اس کو پڑھ کے، لیکن ہر عمل میں اللہ کی ذات پر اعتماد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن شفا ہے، سورۃ فاتحہ، اور درود پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو اس درود میں چونکہ دوا اور اس کے علاج کا تذکرہ اور بیماریوں کا ذکر ہے تو یہ درود شفا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو پڑھ کر اس اعتماد کے ساتھ کہ میں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ فوراً اس کو افاقہ ہوگا۔ ایک اس کا عمل بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔ سندھ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ، ٹھٹھا کے علاقے کے تھے۔ یہ ٹھٹھا سندھ میں ایک علاقہ ہے، وہ بہت بڑا، وہاں قبرستان بھی ہے اور بڑا علاقہ ہے، اور یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے ٹھٹھا۔ اور یہ جو مخدوم ہاشم صاحب تھے یہ امام شاہ ولی اللہ کے ہم عصر تھے، ایک ہی زمانے کے آدمی تھے۔ جیسے دلی میں امام شاہ ولی اللہ تھے تو اس زمانے میں پاکستان نہیں ہوتا تھا، ہند اور سندھ یہ علاقے مشہور تھے۔ سندھ یہ آپ کا وہاں سے کراچی سے شروع ہوتا تھا، ملتان تک چلا جاتا تھا، اس میں ہے یہ ڈیرہ غازی خان اور یہ کچھ بلوچستان کا حصہ، وہ مکران وغیرہ میں شامل ہو جاتا تھا بلوچستان، لیکن یہ سارا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ تو جیسے وہاں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث تھے، بڑا کام کیا تھا اور بڑی تجدید دین
تبلیغ دین اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو ایسے مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی، ٹھٹھا اس جگہ کا نام ہے، اصل مختوم محمد ہاشم سندھی رحمہ اللہ کا عمل ہے۔ وہ یہی عمل ہے کہ اس درود شریف کو اول آخر 7 مرتبہ پڑھیں، درمیان میں سورت فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر نیت یہ کریں کہ اے اللہ اس کا اجر و ثواب مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی روح کو پہنچا اور اس کی برکت سے اس آدمی کو شفا عطا فرما۔ تو آپ نے چونکہ یہ درود پڑھا ہے تو یہ درود اسی حوالے کا ہے، اس لیے اس کا ایک عمل یہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ مریض سخت بیماری کا ہو، جیسے کینسر ہے یا اللہ معاف فرمائے اس قسم کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اور ظاہراً اس کے اسباب کی دنیا میں اس کا کوئی سبب نہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ درود شریف کی ایک تسبیح پہلے پڑھیں، ایک تسبیح بعد میں پڑھیں، درمیان میں سورت فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں اور اس مریض پر دم کر دیں، یا پانی پر دم کر کے اس کو دے دیں اور اسے وہ 41 دن پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گی۔ یہ تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کا وہ عمل ہے جو اس درود شریف کی مناسبت سے یہ سوچے لا علاج بیماری کوئی بھی ہو اس کے لیے کوئی بیماری جی، بس اتنا ہے کہ اس بیماری کی وہ سٹیٹ نہ آ گئی ہو کہ جس میں ہم کہتے ہیں یہ مرض الموت ہے، اس سے پہلے بے شک کیسی بیماری کیوں نہ ہو، ہر بیماری کا دنیا میں علاج ہے، لا علاج جو دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا، مثلا ہمارے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی شوگر کا کوئی علاج نہیں، بھئی انسولین علاج ہی تو ہے لگا رہے ہیں، گولی علاج ہی تو ہے کھا رہے ہیں، پرہیز علاج ہی تو ہے کر رہے ہیں، صبح کا سیر و سیاحت یہ علاج ہے کر رہے ہیں۔ ان علاجوں میں یہ ایک روحانی علاج ہے جس کو آپ اپنے لیے کریں۔ آپ شوگر کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، دل کی تکلیف والا اس کو پڑھ سکتا ہے، اور کسی بیماری والا بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ 2 عمل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ایک وہ عام صورت میں پڑھنے کا، اور ایک مولانا سید مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ سندھی، یہ امام شاہ ولی اللہ کے دور کے آدمی ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے زمانے میں شاہ ولی اللہ کی طرح جیسے انہوں نے ہند میں کام کیا تھا، انہوں نے سندھ میں کام کیا تھا، تو یہ اس درجے کے بڑے آدمی ہیں۔ سر جی آئندہ بھی ہمیں یہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات 1400 مرتبہ، بس عمل ایک دفعہ ہو گیا، اب اس درود کو ویسے آپ کم از کم 11 مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھ لیا، اور اگر ویسے دم کرتے رہیں گے تو کئی دفعہ ہو جائے گا، پھر وہ 11 کی تعین بھی نہیں رہے گی، تو آپ اس کے عامل ہو گئے ہیں، اب جب جی چاہے اس کو پڑھ لیں۔ میں عام طور پر رات کو سوتے وقت پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے حضور درخواست کر دی جائے کہ اللہ بیماریوں سے بچا، پریشانیاں ختم فرما۔ تو آپ جس وقت جی چاہے صبح پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، شام کو پڑھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وظیفوں میں نا آپ لوگوں کو یوں قید نہ کروں کہ فلاں وقت پڑھنا ہے، جب کسی آدمی کو مقید کر دیا جائے تو وہ اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو حساس ہوتا ہے آدمی کہ او ہو وقت گزر گیا اب تو نہ پڑھ سکے، اور جو لوگ رات نہیں پڑھ سکے اب وہ اگلے چاند کی پہلی جمعرات کا انتظار کریں، وہ اس وقت اگر پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھ لیں، اور پھر مجھ سے رابطہ کر لینا، پھر میں آپ کو اس کی اجازت بھی دے دوں گا۔ اب رات تو یہ سب کو اجازت دے رہا ہوں، ابھی آپ کو بھی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی وظیفے پھر کل کو بتائیں گے، آج یہ ہوگی۔ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں الحمد شریف، جناب تعبس، تسویہ، آخری صورتیں، اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو دن رات آتی ہیں اور آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ بتاؤں، بجائے اس کی کہ کوئی ایسے مشکل عمل بتاؤں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں یا نہ پڑھ سکیں۔ باقی یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل پڑھ کر کسی پہ دم کریں تو اس کو یوں بتایا نہ کریں میں نے یہ پڑھا ہے۔ بعض دفعہ نادان اور جاہل لوگ ہوتے ہیں
جن کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ایسے سمجھتے ہیں بس نہیں یار اس نے کوئی خاص دم نہیں کیا، الحمد ہی پڑھی ہے، تو اب اس کی نظر میں الحمد کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ کنز بھی ہے کہ خزانے والی سورت ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا فرمایا ہے۔ اتنی بڑی عظمت والی صورت ہو اور آپ کسی کو کہیں میں نے الحمد پڑھی اور وہ یہ کہہ دیں اچھا بھائی یہ کچھ پڑھے، یہ نہ کہے میں نے کیا پڑھا، بس اللہ کا کلام پڑھا ہے، آپ کو تب ٹھیک ہو گیا ہونا جاؤ، اپنا کوئی عمل کسی کے سامنے یوں ظاہر نہ کیا کریں۔ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنی ہے، نہ میں بھی نہ بتاتا کہ بھی کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عمل سر کے درد کا آپ کو بتاتا ہوں بڑا عجیب۔ ایک تو حضرت لاہوری نے لکھا ہے کہ سورہ والعصر سر کے درد کے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا یوں پکڑ کے اس طریقے سے پڑھتے بھی آئیں اور وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں ملاتے ہیں یہاں تک کہ جب پہنچے تو یہ 4 مرتبہ سورۃ والعصر پڑھ کر اس کو دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہو جائے گا۔ ایک ہی عمل ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر ڈاکٹر اسے بعض درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر ایک درد ہوتا ہے جو رات کے آخری حصے میں صبح کے قریب شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد 9-10 بجے تک سر میں درد رہتا ہے۔ ہمارے یہاں سرائے کے چادن سے جو ابھارے دا درد کہ سورج ابھرتا ہے تو درد، اور وہ جب تک سورج اپنی توانائی اور شباب اور عروج پر نہ آئے اس وقت تک وہ درد رہتا ہے، اور اس قدر شدید درد ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو پڑے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام نہیں گھر کا کر سکتے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا ایک عمل ہے وہ بڑا عجیب ہے، چھانی جانتے ہو جی، اس سے آٹا چھانا جاتا ہے، یہ لے کر عورت قابل اس کا سورج طلوع ہوتے وقت جب سورج نکل آئے یعنی اشراق کا وقت، سورج کی طرف منہ کر کے چہرے تو وہ چھانی لے کر یوں کھڑی ہوتی ہے، اور جو عامل ہے اس کے اوپر پڑے تو وہ یہی درود شریف پڑھ کے درمیان میں آیت پڑھنی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آگے کیا اگر من رأسه فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، بس یہاں تک یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اوپر 1 مرتبہ یہی درود شریف پڑھ کے پانی آپ کے ہاتھ میں ہو، اس پانی میں یوں آپ انگلیوں میں پانی لے کے اس کے منہ کی طرف یوں چھٹے مارے چھانی کے اوپر، وہ اس کے چہرے پر پانی چھانی سے گزر کے جائے گا۔ پھر اس طریقے سے دوسرے مرتبہ کریں، درود شریف پڑھیں، پھر 3 دفعہ اس آیت کو پڑھیں، پھر اوپر یہی درود پڑھیں، پھر وہی پانی لے کر یوں اس کے چہرے پہ یوں چھٹے ماریں، پھر تیسری مرتبہ ایسے کریں۔ یہ عمل 3 دن کریں، وہ درد کبھی نہیں پڑے گا، سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کی صحت بحال ہو جائے گی۔ یہ میرے بیٹے ساتھ میں جس نے بھی نماز پڑھائی ہے، اگلے دن اس کی بیوی کو میری بہو ہوئی، شدید درد تھا، اس کو اس کی کئی والدہ نے بتایا تو مولوی صاحب سے اس کا دم کروائے، اس لیے درد ایسا ہے کہ اس کے گولیاں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس آئی، وہ زندگی میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ چھانی چپ منہ پہ رکھ کے دم کیا جاتا ہے، تو سارے بچے اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس پہ کیا دم کر رہے ہیں۔ تو وہ پہلے دن ہی اللہ نے کرم کیا جی، 3 دن تو اس نے دم پورا کرایا، لیکن پھر اس کو درد نہیں ہوا پہلے دن۔ بڑے مجربات ہیں، یہ ہمارے لوگوں کے تجربہ شدہ چیز ہے۔ مولانا عبدالشکور الدین پوری مرحوم کو ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب جی پھونک مار دیتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے درد ختم ہو جاتا ہے؟ نہ آپ نے کوئی گولی کھائی، نہ کوئی دوائی پی، نہ کوئی علاج کیا، نہ کوئی مالش کی، اور بس ایسے دم کر دیا جی ٹھیک ہو گیا جی، اس نے پھونکا مار دیا جی ٹھیک ہو گیا۔ مولانا الدین پوری نے نا ایسی ایک دم اپنا چہرہ اور رخ بدل کے کہا، بڑا کمینہ آدمی، بڑا بدتمیز ہے، بھونک رہا ہے میرے سامنے۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب اتنے جذبات میں آ گئے ہو، لحاظ کرو، میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ مولانا نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟
جی آپ اتنے غصے ہو رہے ہیں، کہ میرے غصے کا تم پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ جی بالکل پڑ رہا ہے۔ اور میری بات کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کے سمجھانے ہوتا ہے۔ اور آپ اس کا تجربہ کریں، کوئی آدمی کتنا پریشان آیا ہوا ہو نا آپ کے پاس، اور آپ اسے نہیں کوئی تکلیف نہیں یار، کمال ہے، ایسے کسی نے تمہیں وہاں میں ڈال دیا، میں بھی دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ پڑھیں اس میں دم کریں بالکل۔ اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس کو ہوئے اچھا یہ ہو گیا، ہوئے بس اللہ کرم کرے، اس بیماری سے تو ہم نے کئی آدمی مرتے دیکھے تو وہ وہاں سے اٹھے گئی۔ یہ اصل کہنے والے کی زبان کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ حدیث جو ہے نا، بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، وہ صرف تقریر کے لیے نہیں، ہر میدان میں یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اس کو خوشخبری دیں، نفرت نہ دلائیں، محبت پیار اس کو دیں، اس کو غصہ نہ دلائیں، اس طریقے سے آسانی کا معاملہ طے کریں، اس پر تنگی نہ ڈالیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آسانی وہ میں دیکھوں۔ اچھا سر جی، یہ تو عورت کے لیے ہو گیا، اگر مرد کو کرنا ہو تو یہ والا یہی وہ بھی ایسے کرو۔ اچھا چھاننے کا کتنا فاصلہ منہ سے کرنا ہے؟ نہیں وہ یوں چہرے کے اوپر یوں کر دیں، ساتھ لگا دیں، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پانی اوپر سے ماریں گے، اس کے چہرے پہ پانی پڑے، خود بھی بندہ کر سکتا ہے اپنے آپ کر لینا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ ہمارے پرانے بزرگوں کا ہے، حضرت خلیفہ غلام الدین پوری رحمہ اللہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے ہمارے بزرگ ہوتے تھے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو بہت بڑے عامل تھے، بلکہ حضرت کئی بزرگوں سے ان کو عملیات کی اجازت تھی، انہوں نے مختلف چیزیں ہمیں بتائی تھی، لیکن میں اس وقت ویسے تو ابتدائی مولوی تھا، لیکن ان کا زمانہ گزرا تو ان کے ساتھ ہم رہتے تھے، بلکہ انہوں نے ہمیں کئی مرتبہ ہمیں جنات وغیرہ بھی دکھائے۔ یہ صحیح نہیں لکھی تو بہرحال اب تو وہ لوگ بھی چلے گئے، اور میرے پاس کوئی اس قسم کا جنشن والا ہے تو نہ میں دم کرتا ہوں نہ اس کے لیے کچھ پڑھتا ہوں، کہ اس میں اکثر فراڈ ہوتا ہے، صحیح حقیقت نہیں ہوتی۔ ہاں آپ اس کے لیے شفا کا عمل پڑھ کے، یعنی قرآن مجید پڑھ کے، سورت فاتحہ پڑھ کے، اور کوئی آیات شفا کٹھی وہ پڑھ کے، سورہ جن پڑھ کے، پانی میں دم کر کے اس کو پلا دیں، تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات آپ کو اور بھی عرض کر دیتا ہوں، کسی آدمی پر کسی جن یا جادو کا اثر ہو اور آپ کو کوئی اندازہ ہو جائے تو براہ راست اس پر دم نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہے اور میں اسے کر اس پہ پھونک مارو، یوں نہیں مارنا، آپ ایسا کریں پانی لیں اس پہ دم کریں اور اسے کہیں یہ پانی پیو بھی صحیح، اپنے منہ اور سینے پہ چٹے بھی مارو، یہ واسطے سے دم وہاں پہنچے۔ براہ راست کرو گے تو ایک لفظ ہوتا ہے رجا، لوٹنا، رجوع، اگر آپ اس پر کوئی عمل کریں گے، اگر اس پر جادو ہے تو وہ آپ پر عزت کرے گا، اگر اس پہ کوئی سایہ ہے تو وہ آپ پر اثر کرے گا، اس پہ اگر کوئی جن ہے تو وہ آپ کی طرف لوٹے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ پانی پہ دم کر کے اس کو دیں گے تو وہ آپ کی طرف بھی لوٹے گا، وہ پانی ہے وہ پی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔